فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ پچھلے بھی پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلک وصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پہ کرے دل ربا پردے پہنے 138 آلے آگے گزارش ہے تُس بھی پڑھ لو پہ کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا اٹھا کے ایک بار کہتے سبحان اللہ پیار سے کہتے سبحان اللہ دست قدرت نے ایسا سجایا اس نے تخلیق کو رشک آیا اس نے تخلیق کو رشک آیا جس کا پایا کسی نے نہ پایا
کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ رب آکھیا میرے محبوبہ، رب آکھیا میرے محبوبہ، دس کے ہو جیا تینوں بنائی۔ محبوب آکھیا انج دا بنا مولا، او میری جان جہان دی جان ہوئے، اے باویں تو بولے باویں میں بولا، جدو تو بولے ادو میں بولا، جدو تو بولے ادو میں بولا، جی میں بولا پھر تو بولے، اے جدو میں بولا پھر تو بولے، او ساڈے دعا دی ایک زبان ہوئے، جس کا پایا خدا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، واپس سے کہنے سبحان اللہ۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسی ہے ہم؟ روح النبی کہنے لگے اے ماجبی حق کی قسم ما فاقہا گردیدیم، میرے متابر دیدیم، بسیار خوبا دیدم، لیکن تو چیزے دیگری، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت عظیم الشان محفل پاک کروائی، اور اس کا لب لباب کیا تھا، مقصد کیا تھا، بتانا کیا تھا؟ محبت سے کہہ سبحان اللہ۔ میرے عرب شریف دے چند ورگا پیدا صاحب جمال نہیں ہو سکتا، کیا شخصا؟ میرے عرب شریف دے چند ورگا پیدا صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعران دا ایڈا اچا خیال نہیں ہو سکتا، احسانی آپ دا اس کائنات دے اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا، ناصر آقا دی مثال دے ایک پاسے، او پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سنیے، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، بے مثال ان کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان دین، خصوصاً
پیر طریقت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی منیر احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ اور استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا جناب قاری ممتاز احمد صاحب نقشبند سعیدی دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر یاران طریقت، رب کائنات کا بڑا فضل احسان عظیم ہے کہ اس نے اس گئے گزرے دور میں، پرفتن دور میں، جہاں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگوں کو سوائے موبائل کے اور کسی کام کے لیے وقت نہیں ہے، ایسے دور میں اللہ کریم نے اپنا اور پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی اور سننے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، بس مختصر سی بات کرنی ہے کہ یہ جو محافل ہوتی ہیں یہ محفل عام نہیں ہوتی، اور جو ذکر ہے وہ ذکر عام نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں بارہا ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو مجھے کثرت سے یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے مجھے یاد کرو۔ کہیں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار میرے ذکر کے علاوہ تمہارے دل سکون میں نہیں آئیں گے، میرے ذکر سے ہی تمہارے دل سکون پکڑیں گے، میرے ذکر سے ہی تمہارے دلوں کو اطمینان قلبی نصیب ہوگا۔ تو دوستان گرامی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، ذکر کرنے والے کو مقام کیا ملتا ہے؟ اللہ کریم نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا فاذکرونی، اے بندے تو بندہ ہو کر مجھے یاد کر، اذکرکم، میں مولا ہو کے تیری یاد کروں گا۔ عرفان صاحب، آپ کی بزم میں ہمارے علاقے کے ایم پی اے صاحب تشریف لائے تھے، اور آپ کو وہ جب یاد کریں تو آپ پورے شہر میں بتاتے ہیں کہ ہمیں فلاں ایم پی اے صاحب نے یاد کیا۔ کسی بندے کو اس کی دوستی ایم این اے کے ساتھ ہو جائے تو وہ اس کا ذکر کر دے تو وہ شخص پورے گاؤں والوں کو وقت پا کے رکھ دیتا ہے کہ میری ایم این اے کے نال دوستی ہے، وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ لیکن دوستان گرامی، وہ شخص کیسا خوش نصیب ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات فرماتے ہیں فاذکرونی، اے بندے تو بے شک ادنا صحیح، تو گناہگار صحیح، لیکن میرے محبوب کا امتی تو ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خصوصیت صرف امت مصطفیٰ کو حاصل ہے کہ جب یہ ذکر کرتی ہے تو رب بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ پہلی امتیں جو تھیں یہ حکم ان کے لیے نہیں تھا، یہ حضور کی نسبت کا صدقہ ہے کہ ہم جب رب کی یاد کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے اے بندے میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی ضمن میں حدیث طیبہ مفسرین کرام نے کسی آیت کے تحت لکھی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حدیث طیبہ ہے کہ میں بندے کے گمان سے بھی اس کے قریب ہوں، جیسا وہ مجھے چاہتا ہے ویسا میں اسے ملتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں، جب وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں اسی طرح اس کا ذکر کرتا ہوں، جب وہ لوگوں کی مجلس بنا کر محفل سجا کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی ایک بزم سجاتا ہوں جس میں فرشتے آتے ہیں، جس میں انبیاء کی ارواح طیبات آتی ہیں جو تم سے اعلیٰ ہیں، ان میں ہم ادنا لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ذکر ہے یہ عام نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ اللہ نال دم دے کر دی رو ویلی نبو، خالی بھانڈا نال ذکراں بھر دی رو ویلی نبو، جے تو کھیڈے عشق بازی جوبے بازاں وانگو کھیڈ، ہار دے پئی ہار آوے پر ہر دی رو ویلی نبو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ
گناہ گوئی عیب جوئی تو پرائی کر نہیں تو صفائی اپنے من دی کر دی رو ویلی نبو اللہ اللہ نال دم دے کر دی رو ویلی نبو دوستان گرامی ایک اور حدیث طیبہ ہے یہ آپ کے گھر میں محفل کریں گے پھر پڑھیں گے محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پیار سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دوستان گرامی اللہ کریم نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی حد کر دی ہے سبحان اللہ یہ وہ امت ہے کہ جس کی شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کی گئی تو ہر شان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ ایسی پیاری امت ہے کہ جہاں چاہے دل کرے سجدہ کر لے سبحان اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی خصوصیات عطا فرمائی ہیں لیکن چند ایک خصوصیات وہ ہیں جو پہلے انبیاء کو عطا نہیں فرمائی ان میں سے چند ایک حدیث طیبہ میں ارشاد ہے 6 شانیں ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے میری بات چھوٹی ہوتی ہے اس میں معنی سمندر بھر جیسا ہوتا ہے مثلا حدیث طیبہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس پر کتابیں لکھی جا چکی سبحان ہیں اللہ سبحان اللہ ہاں جی حضور نے فرمایا مجھے اللہ کریم نے جوامع الکلم عطا فرمایا اس کے بعد فرمایا اللہ کریم نے مجھ پر مال غنیمت کو حلال فرمایا پہلے جب امتیں جہاد کرتی تھیں تو جو مال غنیمت ملتا تھا وہ کسی پہاڑی پر رکھ دیتی تھی وہاں کوئی غیبی آگ آ کر اگر جلا دیتی تھی تو ان کا جہاد قبول ہوتا تھا نہیں تو ان کا جہاد قبول نہیں ہوتا تھا لیکن اللہ نے دیکھے کرم نوازی فرمائی کہ تم جب جہاد کرو اسلامی ریاست ہو وہ تمہیں حکم دے تم جہاد کرو یہ کوئی جہاد نہیں ہے کہ آپ کسی کے نام کسی بھی بندے کو اٹھا کے قتل کر دیں اسلام کے نام پر یہ بالکل کسی بندے کو اجازت نہیں ہے جیسا سیالکوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا ایسا اسلام میں کسی کو ایسی پرمیشن نہیں ہے دوستان گرامی یہ شر پسندوں کا کام ہوتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ایسا کام نہیں ہوتا اور علماء بھی انہیں بھی چاہیے کہ وہ جو عوام کی سمجھ کی چیزیں ہیں وہ ان میں بیان نہ کریں اس کے اثرات پھر غلط ہوتے ہیں جیسے ابھی حدیث طیبہ ہے من سب نبی فقتلوہ اس کے آگے بھی ایک ہے من سب اصحابی فضربوہ اب یہ پہلی پہ تو نعرہ بن گیا ہے جو دوسری پہ لگائیں تو پھر آدھی قوم کو مارنا پڑے گا تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ علماء کے درمیان کی ہوتی ہیں یہ عوام الناس کی نہیں ہوتی تو دوستان گرامی جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مال غنیمت میرے اوپر حلال کیا گیا میری امت پر میری امتی جہاد کرے گا کفار سے جو مال اسے ملے گا غنیمت میں تو وہ اس کے لیے جائز ہوگا لیکن اس کے احکامات ہیں پھر ایک اور حضور نے فرمایا کہ تمام زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی اور پاک بھی کی گئی اور پاک کرنے والی کی گئی ایک تو ہوتا ہے پہلے جو انبیاء کرام کی امتیں تھیں وہ اپنا جائے نماز یا جو ہے نا مخصوص ایک جگہ ہوتی تھی اس کے علاوہ عبادت نہیں کر سکتے تھے لیکن حضور کا امتی ہو جنگل ہو آپ کو کہیں پانی میسر نہ ہو اس کے کلومیٹر سے ہے ایک جو نا کہ اتنے کلومیٹر دائیں اتنے کلومیٹر بائیں اتنے کلومیٹر وہ ایک پورا مسئلہ ہے کہ اس کے درمیان آپ کو پانی نہ ملے تو وقت جا رہا ہے عصر کا وقت جا رہا ہے مغرب کا پھر امت مصطفیٰ کیا کرے گی وہاں بیٹھے زمین پر ہاتھ مارے تیمم کرے اور نماز ادا کرے سبحان اللہ ہاں جی مصلی نہیں ہے تو کوئی گل نہیں مٹی اتنے پڑھ لو ٹھیک ہے یہ صرف امت مصطفیٰ کا اعجاز ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دیگر بھی بہت ساری خصوصیات ہیں اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا سبحان اللہ ارسلت الی الخلق کافہ کہ مجھے اللہ نے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور یہاں
حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آبادی، آپ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، جناب قاری ممتاز صاحب آپ کی نظر کروں گا کہ ایک شخص حضرت کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ نبی ہر علم جانتا ہے، اللہ کریم اسے بہت علم عطا فرماتا ہے، تو بتائیے یہ جو تنکا ہے اس نے کوئی وہاں سے تنکا اٹھایا؟ کہا حضور اس تنکے کے بارے میں جانتے ہیں، حضور اس تنکے کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو اگر عام شخص ہوتا وہ لاجواب ہو جاتا، اس کا کیا جواب دیتا؟ تو حضرت نے فرمایا مولانا مجھے یہ بتائیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے ارسلت الی الخلق کافہ، ارسلت الی الخلق کافہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس حدیث طیبہ کے تحت کیا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنکے کے نبی ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا جی بالکل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انسان اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق جانتی ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا رسول کون ہے، سبحان اللہ، میرا رب کون ہے اور میرا رسول کون ہے۔ تو اس کے تحت یہ بتائیں کہ یہ تنکا کیا جانتا ہے کہ رحمت عالم کون ہے؟ محبت سے کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا یہ تنکا جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کہنے لگا جی بالکل یہ جانتا ہے۔ اس نے کہا تیری عقل پہ ماتم نہ کروں تو اور کیا کروں، یہ تنکا ہو کر جانتا ہے کہ میرا نبی کون ہے، کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ میرا امتی کون کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عاشق کہتا ہے وہ نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، سبحان اللہ، ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ دوستان گرامی، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی، اور یہ امت مصطفیٰ کا اعجاز ہے کہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں رفعتیں عظمتیں، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، ہمیں اللہ کریم نے اپنے محبوب کی امت سے پیدا کر دیا، یہ اس کا بڑا احسان ہے، سبحان اللہ۔ تو حدیث طیبہ میں بیان کرنے لگا تھا کہ اللہ کریم کا جو ذکر ہے اس کا بڑا مقام ہے، جس جگہ پہ یہ ذکر ہوتا ہے اس جگہ پہ جہاں ٹھٹی چک والے آتے ہیں یا اور بھی کوئی آتا ہے، اس تو بندے ہیں نا، یہ تو آئے کم آئے زیادہ آئے، کسی کو وقت ملے نہ ملے، جو بھی آئے آ جائے، لیکن یہاں ایک اور مخلوق آتی ہے اللہ، اور وہ کون سی ہے؟ بزرگ فرشتے، فرشتے نہیں، بزرگ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر آتی ہے، وہ زمین پر پھیل جاتی ہے، اور جہاں اللہ کے ذکر کی بزم نصیب ہو وہ فرشتے وہاں آنا شروع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ ہمیں ہمارا مقصد مل گیا ہے۔ پھر اس زمین سے لے کے آسمان دنیا تک جتنا خلا ہے یہ اللہ کے نورانی فرشتوں سے بھر جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں محفل کے اختتام پر پہنچتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اے مولا فلاں ابن فلاں کے گھر فلاں بستی میں
فلاں تحصیل میں اللہ، ہم گئے تھے، اللہ، وہاں تیرے بندے اکٹھے ہو کر اللہ، یسبحونک اللہ، ویحمدونک سبحان اللہ، ویکبرونک اللہ، ویمجدونک۔ اے مولا جب ہم فلاں گھر میں گئے تو وہاں تیرے بندے اکٹھے بیٹھ کر کوئی نعرہ تکبیر لگا رہا تھا، اللہ، کوئی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا تھا، کوئی